الصلاة خير من النوم۔ کورونا وائرس کے دوران لمبے عرصے تک بیت اللہ کے حدود میں لوگوں کے آنے کا سلسلہ موقوف رہا۔ عمرہ اور طواف تو بند ہی رہے۔ حج کے دوران مخصوص لوگوں کو یہ بات سر انجام دینے کی اجازت دی گئی، لیکن پھر اللہ کو اس امت پر رحم آیا اور مکہ مدینہ کا دروازہ کھول دیے گئے۔ لیکن خادم حرمین شریفین کی جانب سے کڑی ہدایت دی گئی کہ دونوں مقدس جگہوں پر SOPs ان کا خیال رکھا جائے۔ حرم مکی میں خانہ کعبہ کے ارد گرد سفید رنگ کی باڑ لگا دی گئی، ایک خاص فاصلے پر رہتے ہوئے طواف کرنے کی اجازت دی گئی اور ساتھ ہی ساتھ نماز جماعت کے دوران بھی نمازیوں کے بیچ 6 فٹ کا فاصلہ برقرار رکھنے کی ہدایت دی گئی۔ SOPs اس عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے خادم حرمین شریفین کی ہدایت پر بیت اللہ کی حدود میں زیادہ گارڈز تعینات کیے گئے، جبکہ وہاں موجود لوگ اپنی حدیں نہ توڑیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ طواف کعبہ کے دوران ایک انسان نے خانہ کعبہ کی طرف بڑھنے کی کوشش کی تو وہاں پر موجود گارڈ نے ایسا کیا کیا کہ پوری امت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر کے ہمارے سبسکرائبر بنیے تاکہ حرم مکی اور حرم مدنی کے بارے میں تمام خبریں آپ تک ہر وقت پہنچتی رہیں۔ پیارے دوستو، وہاں تعینات گارڈ سے لوگوں کو اکثر یہ شکایت رہتی ہے کہ وہ بہت سخت ہیں، ڈسپلن کے معاملے میں وہ کسی کو نہیں سنتے اور لوگوں کو حدود میں رکھنے کے لیے وہ زبردستی انہیں اٹھانے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ بہرحال یہ شکایت یہ نازیریا کے ایک جانب ہی سے ہے۔ دوسری جانب یہ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ گارڈز ایسا نہ کرے تو لوگ ان مقدس مقام کا بھی خیال نہیں کرتے۔ بعض بار تو یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ حجر اسود کو چومنے جا رہے ہوتے ہیں اور اسی وقت ان کے ہاتھوں میں جوتے موجود ہوتے ہیں اور اس ہال کو ٹچ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ بعضی بار تو خانہ کعبہ کی دیواروں کے ساتھ بھی یہی عمل ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لوگ اپنی عقیدت میں خانہ کعبہ کے غلاف کو کترنا شروع کر دیتے ہیں یا پھر خانہ کعبہ کے دروازے اور دیوار کو چھونے کے لیے اور حجر اسود کو چھونے کے لیے لوگوں کے اوپر سے چھلانگ مارتے گزرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے کعبے کے ارد گرد تعینات گارڈز بھلے ساکت ہوتے ہیں، لیکن یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ یہ تمام محافظ بوڑھے بچوں، عورتوں اور لاچار لوگوں کے انتہائی مددگار بھی ہوتے ہیں اور انٹرنیٹ پر موجود بے شمار ویڈیو اس بات کی گواہ بھی ہیں۔ تازی مثال جب دیکھنے میں آئی جب بیت اللہ کے ارد گرد طواف کرنے والے لوگوں کا ہجوم تھا۔ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں کڑی دھوپ ہے۔ طواف کے دوران لوگوں کے گروپ کو چھوڑ کر ایک شخص خانہ کعبہ کی جانب بڑھتا ہے۔ یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ جیسے خانہ کعبہ کو چھونے یا چومنے کے لیے جا رہا ہے۔ خانہ کعبہ کے ارد گرد قائم کی گئی سفید باڑ کے قریب جا کر وہ رکتا ہے۔ وہاں موجود محافظ اسے بات کرنے کے لیے آتا ہے کہ وہ یہاں کیوں کھڑا ہے اور جب دونوں میں بات ہوتی ہے تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ شخص دھوپ سے پریشان ہو کر اس محافظ کے پاس آیا ہے اور اس سے مدد کی درخواست کرتے ہوئے وہ چھتری اس گارڈز کو وہاں پر کھڑا ہونے کے لیے دی گئی ہے وہ اسے مانگ رہا ہے۔ اور گارڈ کے دل میں اللہ کے مہمانوں کی کس طرح تعظیم موجود ہے کہ وہ اپنی چھتری اس شخص کو دے دیتا ہے، جس کے بعد وہ شخص اپنا طواف دوبارہ سے شروع کرتا ہے۔ خاتونوں حضرات، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان محافظوں میں کتنی ہی سختی کیوں نہ نظر آئے، ان کے دل میں ضرور گداز موجود ہوتا ہے اور انہیں معلوم ہے کہ اللہ کے مہمان کی تکریم کس طرح سے کرنی ہے، ان کی کس طرح تواضع کرنی ہے۔ بعضی بار تو جب ان کو سختی کرنی بھی پڑے تو وہ صرف اس مقصد کے لیے، اس وجہ سے کعبہ کے حدود میں لوگوں کو رکھا جا سکے۔ انٹرنیٹ پر ایسی بے شمار ویڈیوز موجود ہیں کہ جب ان خانہ کعبہ کے محافظ کی نظر کسی معذور، نادمت، کمزور، بوڑھے وغیرہ پر پڑتی ہے تو یہ فوراً اس کی مدد کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ اور بعض بار تو یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا شخص پیچھے صفوں میں بیٹھا ہو تو یہ گارڈ خود اس کی مدد کے لیے وہاں پہنچ جاتے ہیں، اس کے لیے صفیں چیر کر آگے لے کر آتے ہیں اور تمام لوگوں کو پیچھے چھوڑ کر ہٹا کر کعبے تک لے آتے ہیں۔ بیت اللہ کے حدود میں یہ عام بات ہو گئی کہ ایسے شخص جو نارملی حجر اسود تک نہیں پہنچ پاتے وہ نماز جماعت قائم ہونے سے پہلے اس کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں اور جو ہی کعبے کے ان گارڈ کی نظر ان پر پڑتی ہے تو وہ خود آگے آ کر دونوں جانب سے انہیں تھام کر حجر اسود تک لے کر جاتے ہیں اور ان کو
بوسہ دلانے میں مدد بھی کرتے ہیں۔ یہ بھی جان لیجئے کہ کعبہ کے ان محافظ حج اسود کو ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ کسی کی خدمت میں کسی بھی طرح کی کسر نہ رکھیں، انہیں ہر لحاظ سے ہر قسم کی سہولیات دیں اور یہ بات یقینی بنائیں کہ طواف کے دوران کسی قسم کا انہیں رکاوٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ خانہ کعبہ اور حج اسود کی اہمیت کے پیش نظر حرم مسجد الحرام کے انتظامیہ 24 گھنٹے میں 24 گارڈ کی ڈیوٹی یہاں رہتی ہے۔ دنیا بھر سے آنے والے لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، حج اسود کو بوسہ دیتے یا اشاروں سے اسے چومنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ حج اسود خانہ کعبہ کا اٹوٹ حصہ ہے۔ 24 گھنٹے خانہ کعبہ کا طواف جاری رہتا ہے۔ اس کا سلسلہ حجر اسود سے شروع ہوتا اور اس پر ہی آ کر ختم ہوتا ہے۔ حجر اسود کی حفاظت پر مامور سیکورٹی گارڈ طواف کرنے والوں کی سلامتی کا بھی دھیان رکھتے ہیں، انہیں حج اسود کا بوسہ دینے صحیح طریقے بھی بتاتے ہیں اور اس تک پہنچنے کا کام بھی کرتے ہیں۔ اگر طواف کرتے وقت کوئی شخص گر جائے یا بے ہوش ہو جائے یا تھکاوٹ کی وجہ سے چلتے چلتے رک جائے تو گارڈ کے ذمے اس کی ذمہ داری کر اس کی مدد کرنا بھی ہوتا ہے۔ تو پیارے دوستو، بعض بار جو شخص ان گارڈ کی شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ یہ گارڈ محبت سے بھرے ہوتے ہیں، یہ گارڈ سختی کے ساتھ لوگوں سے پیش آتے ہیں، تو ایک بار یہ بھی سوچنا چاہیے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ کیا یہ جتنے بھی مناظر واقعات ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے اسے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ گارڈز ہر وقت لوگوں کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ لوگ شکوے شکایت کرتے ہیں کہ یہ گارڈ ان سے خانہ کعبہ کو چھونے یا حج اسود کو چومنے نہیں دیتے، تو ان منتظر میں تو صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگ خود مزدور اور لاچار، بے بس اور ضعیف لوگوں کو اٹھا کر خانہ کعبہ اور حجر اسود تک پہنچاتے ہیں۔ کبھی ان کو سختی کرنی بھی پڑے تو اس پر بھی لوگوں کو یہ برداشت کر لینا چاہیے، کیونکہ ایک بات تو یہ واضح ہے کہ یہ ہمارا گھر نہیں بلکہ اللہ کے گھر کا صحن ہے، یہ ادب کا مقام ہے۔ اس میں نہ تو آپ دوسروں کو دھکم پیش کر کے پہلے پہنچنے کی کوشش کر سکتے ہیں اور نہ ہی زیادہ ثواب کمانے کے چکر میں دوسروں کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ اور خصوصاً کرونا وائرس کے بعد تو اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ کوئی بھی ایک دوسرے کو ٹچ نہ کرے، ایک دوسرے سے خاص فاصلے پر موجود رہے، اور انہی احتیاط کو دیکھتے ہوئے خانہ کعبہ کے ارد گرد سفید باڑ بھی لگائی گئی تاکہ خانہ کعبہ کو چھونے، چومنے یا حجر اسود کو چھونے اور چومنے کی کوشش کو روکا جا سکے۔ اس کے علاوہ بھی کرونا وائرس سے لوگوں کی حفاظت کے لیے خانہ کعبہ اور مسجد الحرام، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی صفائی کی خصوصی انتظام کیے جاتے ہیں۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں عمرے اور زیارت کے لیے آنے والوں کو حفاظت کے لیے ماسک خود دیے جاتے ہیں، تو لوگوں کی خدمت کے لیے جتنے بھی یہ کام کیے جاتے ہیں، کوشش کی جاتی ہے اسے تحسین کی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ ہمیں امید کرتے ہیں کہ ہماری اس ویڈیو کو نقطہ آپ کو ضرور سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اگر آپ کو ہماری بات سے اتفاق رکھتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد الحرام سے متعلق خبریں حاصل کرنے کے لیے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل مت بھولیے گا، تاکہ ہماری آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ مجھے دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔